پانچویں چیز کیا ہے؟ ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کے اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. کس کو؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نمبر 6، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا. نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا. کس پر ختم کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا تھا، اور نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ ختم، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. اپنے نبی آخری کون سے نبی تھے؟ اپنے آخری نبی تھے وہ کون سے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نبی تھے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص نے ایک مکان بنایا، ایک شخص نے ایک مکان بنایا، اور اس مکان کو جب سارا تیار کر دے تو اس کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. کس کی جگہ خالی چھوڑی؟ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی. وہ کس لیے چھوڑی؟ وہ کس لیے چھوڑی؟ جو بھی کوئی اس کو دیکھنے کے لیے آتا، جو بھی کوئی اس مکان کو دیکھنے کے لیے آتا، اس روم کو دیکھنے کے لیے آتا، تو ہر کوئی ٹوکتا کہ اینٹ کی جگہ بہت بری لگ رہی ہے، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی مثال کہاں پر ڈیپینڈ ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو ہمارے آخری نبی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے نبی بہت آئے، اس سے پہلے بہت نبی آئے. تو اس شخص نے مکان کے اندر بھی بہت ساری اینٹیں لگا دی، لیکن آخر میں جب نبی آئے، آخری نبی آئے، تو وہ اینٹ اس کے لیے چھوٹی تھی، کیونکہ ایک نبی کی جگہ خالی تھی دنیا کے اندر، ایک نبی کی جگہ خالی تھی. جب نبی آئے تو وہ اینٹ وہ بھی لگا دی تھی. حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. سمجھ میں آئی نا بات؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے. کس کے موسم میں باہر تشریف لائے؟ سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے. پتے درختوں سے گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لی، ان کے پتے اور بھی گرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر. کس نے ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو ذر. میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے گر گئے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ میں، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے گرا دیتے ہیں جیسے اس درخت کی ٹہنیوں سے جیسے پتے جھڑ رہے ہیں نا گرمی کے موسم میں، اس طریقے سے اس اللہ تعالیٰ کی جو نماز کو پڑھتا ہے، 5 وقت نماز کو پڑھتا ہے، فرض نماز کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم، جیسے یہ 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، جیسے یہ 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، ایسے ہی ایک بادشاہ جس کے گھر اور فیکٹری جس میں اس کا بہت بڑا بزنس تھا، اس کے درمیان 5 نہریں پڑتی تھی. کتنی نہریں؟ 5 نہریں پڑتی تھی اس کی ندی اور اس کے مکان کے درمیان. تو جب وہ اپنی فیکٹری کے اندر کام کر آتا تو فیکٹری میں کام کرنے کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے اس کے بدن پر میل کچیل لگ جاتے تھے، اور وہ ہر نہر کے اندر، ہر ندی کے اندر غسل کرتا ہوا جاتا تھا، ہر نہر کے اندر غسل کرتا ہوا جاتا تھا. جب وہ 5 نہروں کے اندر غسل کرے گا، کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. ایسے ہی جب بندہ 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. بڑے گناہ تو صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں.
بڑے گناہ تو صرف توبہ سے ہی معاف. بڑا گناہ کیسے رہے گا؟ بڑے گناہ بہت بڑے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، جیسے مسجد میں انگلی، وہ مسجد میں کسی کے مذاق کے طور پر کسی سے جھوٹ بولنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. مذاق میں جھوٹ بول دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. یا پھر کوئی ہم غلط کام کر دے اس کو ہم جھوٹ بول دیں، یہ کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کو اللہ تعالیٰ کب معاف کریں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے. ہمارے گناہوں کو، بڑے کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ تب معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ تب معاف کریں. اور ہاں، اس میں ایک اور چیز ہے، آدمی چاہے دنیا کے اندر کتنے بھی گناہ کر لے، آدمی چاہے دنیا کے اندر کتنے بھی گناہ کر لے، لیکن چاہے وہ 80 سال کی عمر میں، چاہے 70 سال کی عمر میں، چاہے 60 سال کی عمر میں، چاہے 90 سال کی عمر میں، چاہے 100 سال کی عمر میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جس دن ایک آنسو گرا دے گا، جس دن ایک آنسو گرا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں. کیونکہ وہ توبے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا، آنکھوں سے آنسو گرے. وہ کس کے لیے گرے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے گرے. تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ہم جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی سی چیز پر اتنی مغفرت کر رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہیں مان سکتے؟ مان سکتے ہیں نا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے حقوقوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوقوں کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم شیطان کے فرقے میں آئے ہوئے ہیں. ہم شیطان کے فرقے میں آئے ہوئے ہیں. ارے بھائی، جس دن تمہارا انتقال ہوگا اس دن شیطان تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا. بیٹا میرا یہاں تک کام تھا، اب تو جانے تیرے کام جانے. اب تو تیرے اعمال جو تم نے کیے ہیں ان کی سزا بھگتو، جو تو نے برے کام کیے ہیں ان کی سزا بھگتو برے اعمال کے ہیں، اور جو اچھے اعمال کے ہیں ان سے آپ اپنی منزلیں چڑھتے جاؤ. بھائی انسان جب مرتا ہے انسان، تو قبر کے اندر اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں. قبر کے اندر ان سے 3 سوالات ہوتے ہیں. وہ سوال کون کون سے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ 3 سوال پہلے ہی بتا رکھے ہیں کہ جس دن تم کو موت آئے گی قبر کے اندر تم سے 3 سوال کیے جائیں گے. قبر کے اندر تم سے 3 سوال کیے جائیں گے. ان کا جواب بھی ہمارے لیے بتا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے. ہم ان پر عمل نہیں کرتے. بھائی رٹنے سے، دماغ میں بٹھانے سے، زبان سے رٹنے سے ان پر کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا کنیکشن، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل کو جانتا ہے کہ کون بندہ مجھے دل سے یاد کر رہا ہے، کون بندہ میرے لیے رو رہا ہے، کون بندہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، کون بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ چیز میں نے آپ کے لیے کل بھی بتائی تھی نا شاید، کہ میرے بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، مجھ سے کتنی چاہت کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو ہی پورا نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمارا فائدہ کیا ہے دنیا میں بھیجنے کا؟ جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہیں مان رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں کر رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی فرض نماز کو ہم نہیں پڑھ رہے جو ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، ہم اس چیز کو نہیں پڑھ رہے، تو ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا ہے ہی کیا؟ تم اپنے دل سے بتاؤ، تمہیں جو یہ دنیاوی زندگی لگتی ہے، تمہیں یہ زندگی لگتی ہے کیا؟ یہ زندگی ہے جسے تم اپنی عمر سمجھ کے بیٹھے ہو، اپنی لائف سمجھ کے بیٹھے ہو کہ اب تو جو کچھ ہے اسی زندگی میں جو کرنا ہے کر لے بیٹا. آپ اسے زندگی سمجھتے ہو؟ میرے نزدیک تو زندگی نہیں. دیکھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال، موت تو ہر کسی کو آئے گی. عمر اللہ تعالیٰ نے اتنی طے کی، اس کا بھی کوئی یقین نہیں کب کہاں موت آ جائے، کس حال میں موت آ جائے. ہم کہیں جا رہے ہیں رستے میں ٹکرا کر مر جائیں، صرف موت کو تو ایک بہانہ چاہیے، موت کو تو ایک بہانہ چاہیے. ناپاکی کی حالت میں مر جائیں یا پاکی کی حالت میں مر جائیں ہم کو کیا پتہ. تو مسلمان بندے کو ہر وقت پاکی کی حالت میں رہنا چاہیے.
یہی مثال اس کی ہے جیسے زمین اس زانی مرد اس زانی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان کو اندر دبا لوں. یہی بے نمازی کی ہے اور یہی ناپاکی کی ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کی پاک زمین پر ناپاک گھومتا ہے، گندا انسان گھومتا ہے، تو زمین اس سے بہت زیادہ پناہ مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے یہی کہتے ہیں کہ ذرا صبر کرو، اس کو ایک دن تیرے اندر ہی آنا ہے. بے شک. اور بے نمازی، اس کی ایک مثال دو آپ کے لیے. ایک بوڑھی عورت تیل کو ایک پیالے میں لے کر جا رہی تھی، کوئی ٹھوکر کی وجہ سے وہ پیالہ زمین پر گر گیا. وہ پیالہ زمین پر گر گیا. جب وہ پیالہ زمین پر گرا، وہ ضعیف عورت، بوڑھی عورت اس کو دیکھ کر رونے لگی کہ میں اتنی محنت سے اس تیل کو لے کر آئی ہوں اور یہاں ٹھوکر کی وجہ سے یہ نیچے گر گیا. تو وہ عورت ایک اللہ والے کے پاس گئی، اس سے کہا کہ حضور میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہوا ہے میرے ساتھ میں. اس نے اپنا دل کا حال بیان فرمایا تو اس شخص نے اس کے لیے ایک پرچی میں لکھا. کیا لکھا؟ اس کے لیے پرچی میں لکھا کیا تھا کہ تم اس چیز کو، اس پرچی کو وہاں پہ رکھ دو جہاں تمہارا تیل زمین نے چوسا ہے، کہ جہاں تمہارا تیل زمین نے چوسا ہے اس پرچی کو وہاں پر لے جا کر رکھ دینا. تو عورت نے اس پرچی کو اس تیل کے اوپر رکھا تو اس زمین نے اس تیل کو فوراً اگل دیا. تو اس پرچی میں لکھا کیا ہوا تھا؟ کیا لکھا ہوا تھا اس پرچی میں؟ کہ اے زمین، یا تو اس بوڑھی عورت کا تیل واپس کر دے، ورنہ میں تیرے اندر ایک ایسے بے نمازی کو دفن کروں گا جس کی وجہ سے تو کانپ اٹھے گی. تو دوستو اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں ہی تو فرض فرمائی ہے. زیادہ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو عشاء کی نماز میں صرف 25 یا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اور باقی نمازوں میں 10 منٹ یا 15 منٹ. ہم 10-15 منٹ کے اوپر دنیا کی نظروں میں برے بنے ہوئے ہیں، شرابی بنے ہوئے ہیں، نشیڑی بنے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں کا لڑکا ہے، نماز کے پاس بھی نہیں جاتا، مسجد بھی نہیں دیکھے ابھی تو اس نے مسلمان کس چیز کے ہو؟ بھائی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو مانے اور اللہ تعالیٰ کی فرض نماز کو ادا کرے. مسلمان وہ ہے. ہم جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہم مسلمان کس چیز کے؟ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہم مسلمان کس چیز؟ دیکھو، آدمی جنت میں جائے گا تو نماز پڑھے گا تو چابی اسی کے پاس رہے گی. نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے، کنجی. اور نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم جب اپنے نبی کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں دے رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی تو برباد کر رہے ہیں نا. یہاں کے اس دنیا کے فرقے میں آ کر اپنی آخرت، جو اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کو ہم برباد کر بیٹھے ہیں. دوستو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.